بیچا جا رہا ہے، اسلام کے نام پہ وہ کفر بیچ رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ مرزا قادیانی کو پیش کرتا ہے، حضرت اما عائشہ اور حضرت خدیجہ کی جگہ مرزا کی بیوی نصرت بیگم کو پیش کرتا ہے، اور ابو بکر صدیق کی جگہ حکیم نور الدین بھیروی کو پیش کرتا ہے، حضرت عمر کی جگہ وہ مرزا بشیر الدین مردود کو پیش کرتا ہے، اور حضرت حسن اور حسین کی جگہ وہ قادیانیوں کے نواسہ کو پیش کرتا ہے، اور آپ کہتے ہیں شکل نمبر 20 کی اے بی آپ کو اجازت دیتی ہے؟ کوئی اجازت نہیں دیتی۔ یہ چوتھا بلنڈر ہے۔ یہ مندرجات ہیں، نہ اس پر کوئی بات کر رہا ہے نہ اس پر کوئی دیکھ رہا ہے۔ ہمارے پاکستان کے بڑے بڑے صحافی ہیں، وہ بھی اسی رو میں بہے ہوئے ہیں۔ میں نے کل ایک صحافی کا نام لے کر ریکارڈ کرایا اور رات ان تک پہنچا ہے۔ ان کے ایک فرد عرفان صاحب نے مجھ سے رابطے میں کہا کہ ہمارے پاس وہ کلپ پہنچ گیا۔ میں نے کہا یا تو آپ خود فیصلہ پڑھیں یا کسی عالم دین کو بٹھائیں جو ختم نبوت کو بھی جانتا ہو اور آئین اور قانون کو بھی جانتا ہو، نہیں تو ہمیں بلائیں۔ اگر آپ اس غلط فیصلے کی، آمکانہ اور فضول فیصلے کی تائید کرتے ہیں تو ہم ختم نبوت کی وکالت میں بیٹھ کر آپ کے سامنے بات کرتے ہیں، آپ بیٹھے ہمارے سامنے۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس میں کتنا آئین اور قانون کے معاملات ہیں جو اس طرح کے غلط فیصلوں کو حمایت کی جائے گی۔ جب یہ بات اٹھی اور اس پر علماء نے بات کی کہ قرآن کریم کی آیات کو غلط پیش کیا، حدیثوں کو غلط پیش کیا، آئین اور قانون کو، دوسرے دن چیف جسٹس صاحب کی وضاحت ہے کہ میں تو حضور کو آخری نبی مانتا ہوں، میں تو کہتا ہوں حضور پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں، معراج کی رات حضور پاک نے انبیاء کی امامت کرائی۔ یہ الزام آپ پہ کس نے لگایا کہ آپ قادیانی ہیں اور آپ نہیں مانتے؟ یہ بات تو ہم نے آپ سے کی بھی نہیں ہے، ہم نے تو یہ بات آپ سے پوچھی بھی نہیں ہے کہ حضور پاک آخری نبی ہیں یا نہیں ہے۔ وہ تو اتفاقی ہم آپ کو مسلمان مانتے ہیں، کوئی بے ایمان تو نہیں مانتے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ، چیف جسٹس ہونے کے ساتھ ساتھ قادیانیوں کے لیے چور دروازہ کھول رہے ہیں۔ آپ اس چور دروازے کو بند کریں۔ ہمارے سامنے آپ سیرت النبی کے بھلے فضائل سنائیں، ہم 10 گھنٹے بیٹھ کے آپ کی یہ تقریر سن لیں گے، لیکن جو کہا گیا ہے اس پر بات کریں۔ اور اس پر کوئی بات کرتا ہے تو اس کو توہین عدالت کا نوٹس ہے، جرت ہے تو علماء کو پیش کریں توہین عدالت۔ ہم بتائیں گے توہین رسالت کیا ہے اور توہین عدالت کیا ہے۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، سنو، یہ میں نے کل بھی کہا ہے اور پرسوں بھی کہا ہے۔ جس طرح راہ جاتے ہوئے کتے کو چیف جسٹس کہنا چیف جسٹس کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ کوئی کتے کو چیف جسٹس کہہ دے تو چیف جسٹس صاحب اپنی توہین سمجھیں گے۔ اسی طرح مرزا قادیانی کو نبی کہنا نبوت کی توہین ہے۔ آپ برداشت نہیں کرتے اپنے لیے، اور ہم نبی کے لیے ایسے کوئی گھونٹ پی جائیں، یہ بےغیرتی کا گھونٹ ہم نے نہیں پیا۔ آج صبح ایک اور نئی بات آ گئی ہے کہ جس سپریم کورٹ نے اعلامیہ جاری کیا ہے، شکر ہے وہ کچھ حوصلہ افزا خبر ہے، لیکن اس میں لفظ کیا ہے؟ اچھا اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو روڈوں پہ کہنے کے بجائے ہمارے پاس نظر ثانی کی اپیل لائیں۔ یہ بھی ایک چکر ہے۔ آپ کو پتہ ہے نظر ثانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذرا وکلاء سے جا کے پوچھیں۔ نظر ثانی کا معنی یہ ہے کہ نظر اول کے فیصلے کو ہم نے ایکسپٹ کیا ہے، اب ہم آپ سے نظر ثانی کی بات کر رہے ہیں۔ ہم نے تو پہلے فیصلے کو ایکسپٹ نہیں کیا، مسترد کیا ہے، ہم کیسے نظر ثانی کی بات کریں؟ آپ اپنا سو موٹو لیں گے، آپ اپنا خود نظر ثانی کی بات لائیں گے، ہم فیصلے کو مسترد کرتے تھے، ہیں اور رہیں گے۔ ہم کیوں لائیں؟ جو غلطی آپ نے کی اس غلطی کو درست آپ کریں گے۔ شکر ہے کہ احساس ہونا شروع ہو گیا، اور جب پورا پاکستان کی زمین گرم ہوئی ہے تب جا کر احساس کی بات آئی ہے۔ اور میں واضح کہتا ہوں، چیف جسٹس صاحب یہ آن لائن دنیا میں جا رہا ہے، آپ کو یہ فیصلہ واپس لینا ہوگا، یا اس کی وضاحت کریں گے کہ اسلام میں آزادی، اس آئین میں آزادی اس کو ہے جو خود اپنا مذہب مانے، اگرچہ قادیانی اپنا الگ مذہب مانے، ٹھیک ہے۔ اور یہ وضاحت نہ ہوئی، یہ فیصلہ واپس نہ ہوا، یاد رکھیں پھر اللہ کی لاٹھی بھی بے آواز ہے، اور مسلمان جتنا بھی گیا گزرا ہو، جتنا بھی گناہگار، خطا کار، روسیہ کار ہو، وہ آقا کا غدار ہے، نہیں ہو سکتا۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد